بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ آپ قریب جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہ ہمارا تیسرا اتوار ہے اور 40 احادیث مبارکہ پر ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ آج تیسرا درس ہے، تو آج چند ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 18، اس کا عنوان ہے حدیث پاک کا 3 بد نصیب ترین لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بروز حشر 3 افراد سے بطور نفرت کلام ہی نہیں کرے گا۔ 3 ایسے لوگ ہوں گے یا 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 کیٹاگریوں کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بطور نفرت کے ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، اللہ بات ہی نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن، اور نہ ان کی بخشش فرمائے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کی بخشش کا کوئی ذریعہ بنائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ تو اللہ تعالیٰ ایسے 3 بد نصیب ترین لوگوں سے بطور نفرت کے اللہ نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی بخشش کا کوئی وسیلہ ذریعہ بنائے گا، اور نہ اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں ان کو دیکھنا بھی پسند ہے نہیں کرتا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی و بدکار۔ کون؟ بوڑھا زانی و بدکار، یعنی ایسا آدمی جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اب بھی وہ زنا کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ایسے آدمی سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ تو کلام کرے گا، نہ اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ بنائے گا، اور نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ کافروں جیسا اس کو دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ کون؟ بوڑھا آدمی جو بدکار ہو، یعنی داڑھی سفید ہوگی ابھی بھی اس کو خوف خدا،
ابھی بھی اس کے دل میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا، جواب دہی کا اس کو کوئی احساس، ابھی بھی بدکاریوں میں پڑا ہوا ہے، زناکاریوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی سے نہ تو کلام کرے گا، نہ اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ بنائے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ کافروں جیسے دردناک عذاب میں اس کو گرفتار فرمائے گا۔ دوسرا، زبردستی حکمران بننے والا، زبردستی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ زبردستی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے پیسہ دے دو، یا ہمارے ہاں ہوتا ہے طاقتور آدمی جو تھوڑا کمزور ہو اس کو دبا دیتا ہے، یا ہمارے اداروں کے لوگ جس کو چاہتے ہیں اسی کو بنا دیتے ہیں، تو یہ زبردستی ہوا نا۔ انتخابات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ عوام جس کو سلیکٹ کرے وہی حکمران بننے کا اہل ہے، یا جس آدمی کو رعایا نہ پسند کرتی ہے لیکن وہ غلط ذرائع استعمال کر کے وہ حکمران بن جائے اور رعایا اس کو نہ پسند کرتی ہو، ایسے آدمی کے لیے بھی یہ تینوں وعیدیں۔ اور تیسرا، غریب متکبر، غریب متکبر، یعنی ایک تو وہ غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، اتنا مالی اس کے پاس خوشحالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اکڑ ہے، تکبر ہے، میں ہر وقت لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ تین لوگ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا یہ بد ترین اور بد نصیب لوگ ہیں، جن سے اللہ نہ تو قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی بخشش کا وسیلہ ذریعہ بنائے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا، یعنی اس قدر اپنی بارگاہ سے انہیں دور کر دے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی شمار نہ فرمائے، بلکہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ نظر رحمت بھی فرمائے، بخشش کا وسیلہ ذریعہ بھی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے کلام بھی فرمائے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ حدیث نمبر 19، اس حدیث پاک کا عنوان ہے پسندیدہ ترین جگہ، یعنی پسندیدہ ترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ مسجدیں ہیں۔ پسندیدہ ترین جگہ کیا ہیں؟ یعنی زمین پر وہ جگہیں جن کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب اللہ کو جو جگہ پسند ہے میرے بھائی، اب اس جگہ میں جو آدمی آئے گا وہ بھی تو اللہ کو پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہوگا۔ تو وہ کون سی جگہ ہیں؟ مسجدیں۔ یہ مسجد جو ہے یہ خانہ خدا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ اللہ کی روئے زمین میں جتنی زمین ہے پسندیدہ جگہوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ تو کوشش کرو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارو، یہ وہ پسندیدہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے والا بھی اللہ کو پسند ہے، اور ان جگہوں کو بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے آباد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو، درود پاک حضور پر بھیجو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم مسجدوں میں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، چغل خوریاں شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں منافقتیں شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی باتیں کر دیتے ہیں۔ بھائی 10-15 منٹ پہلے آپ آ گئے ہو، بجائے اس کے کہ آپ دنیاوی کلام کرو، ضرورت کے تحت بامر مجبوری اجازت ہے کلام کر سکتے ہو، لیکن ہمارا اس وقت جو مشغلہ بن گیا ہے مسلمانوں کا وہ یہی ہے کہ اگر 5 منٹ 10 منٹ ہمیں دیر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، عبادت کریں، تسبیح پڑھیں جس سے ہماری آخرت کا نفع ہو، لیکن ہم کیا ہے ساتھ والے کو بھی باتوں میں لگا دیتے ہیں، خود بھی باتوں میں لگے جاتے ہیں۔
تو پسندیدہ ترین جگہ کون سی ہے میرے دوستو؟ مسجد ہے۔ اب اس پسندیدہ ترین جگہ میں بیٹھ کر بندہ ایسا کلام کرے جو اللہ کو ہی ناپسند ہے، تو وہ یوں سمجھو کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروم کر دینے والی بات ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا ناپسندیدہ ترین جگہیں، یہ تو تھی پسندیدہ جو اللہ کو پسند تھی، اور ناپسندیدہ ترین جگہیں وہ ہیں جو تمہارے بازار ہیں۔ تمہارے کیا ہیں؟ بازار ہیں۔ آج آپ اکثر دیکھو ہماری عوام بازاروں میں آپ کو نظر آئے گی، اور مردوں سے زیادہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی۔ جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہاں کیونکہ حب دنیا ملتی ہے، آپ بازار میں جاؤ گے، کاروبار دیکھو گے، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی، میں کاروبار کروں، پیسے والا بن جاؤں، یہ کروں وہ کروں فلاں کروں، تو دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا۔ اس لیے کہا یہ ناپسندیدہ ہے۔ ضرورت کے تحت جاؤ، کیا کرو؟ ضرورت کے تحت جاؤ، سودا سلف لینا ہے، ضرورت اپنی پوری کرنی ہے، جاؤ، بلا ضرورت بازاروں میں نہ جاؤ۔ تمہیں اگر زیادہ شوق ہی ہے نا تو ان جگہوں پہ آؤ نا جن جگہوں پہ بیٹھ کر اللہ تمہیں پسند فرماتا ہے، اور وہ جگہیں کون سی ہیں میرے بھائی؟ مسجدیں ہیں، ان کو ہمیں آباد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی۔ حدیث نمبر 20، اس کا عنوان ہے بہترین دوست کون؟ بہترین دوست کون؟ آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں جس نے چائے پلا لی ہم کہتے ہیں دوست ہے، جس نے کھانا کھلایا ہم کہتے ہیں دوست ہے، جس نے ہمارے ساتھ دو قدم چل لیے کون ہے دوست؟ تو لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بہترین دوست کون ہے؟ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں، یہ حدیث پاک سیاہ ستہ کی کتاب ابو داؤد شریف سے لی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنے دوست ہی کے دین یعنی عقیدے اور خیالات پر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس آدمی کے ساتھ انسان اٹھے گا بیٹھے گا، جو سامنے والے کے نظریات ہوں گے، عقائد ہوں گے، خیالات ہوں گے، وہی سامنے والا بھی لے لے گا۔ وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، تو فرمایا اگر برے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن تم بھی برائی کو پسند کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر ایسے آدمی کے پاس بیٹھو گے کہ جو گناہ مطلب یہ کہ اس کے گندے عقائد ہیں، تو تم بھی ایک نہ ایک دن اس کے عقائد سن کے تمہارا بھی جو جھکا ہوا ہے اس طرف ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہر انسان کا جو دین کا دار و مدار ہے، اس کے عقائد خیالات کا دار و مدار ہے، وہ اس کے دوست پر ہے۔ اب دیکھا جائے گا سامنے والے کو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم میں سے ہر کوئی سوچ سمجھ کر دوست بنائے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور حضور کی امت سے بڑھ کر کون ہوگا حضور کی امت سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ دوستی مت کرو جو تمہارے دل میں رسول اللہ کی عظمت کے حوالے سے کمی پیدا کرے، یا اولیاء صالحین کے حوالے سے تمہارے دل میں بدگمانیاں پیدا کرے، یا اہل بیت صحابہ کرام کے حوالے سے تمہارے بارے میں جو ہے وہ کسی طرح کی گستاخیاں بے ادبیاں ڈالے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ خود بھی ہلاک ہوگا، تمہیں بھی ہلاک کرے گا۔ وہ خود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، تمہیں بھی کیا کرے گا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ یعنی دوستی ایسے کے ساتھ کرنی ہے جو تمہارے دین کو پختہ کرے، جو تمہارے ایمان کو پختہ کرے۔ اگر ایسے آدمی کو دوست بناؤ اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہیں اللہ کی یاد والا بنا دے، تمہارے دل کو غفلت سے نکال کے اللہ کی یاد میں لگا دے۔ لیکن آج کل ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ پیسے والے آدمی سے دوستی جو بندہ کر لے وہ کہتا ہے میرا دوست بڑا تکڑا ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ بھائی قبر سے زیادہ مشکل اور کون سی ہوگی؟ حضور نے فرمایا
قبر کی پہلی رات کے مرحلے سے میں نے کوئی مشکل ترین مرحلہ نہیں دیکھا۔ جب بندہ قبر کی پہلی رات میں قبر میں لٹایا جاتا ہے نا، حضور نے فرمایا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے بندہ گزرتا ہے۔ قبر کی پہلی رات بہت سخت ترین ہوتی ہے، بڑا ڈراؤنا اس کا منظر ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم نے اس اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ دنیا والوں کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے لیے کیا کیا، یعنی جو ہم خیر کا کام کریں کسی پر احسان نہیں کریں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، مجھ پہ احسان نہیں کیا، میں نے پڑھائی ہے، آپ پہ احسان نہیں کیا۔ بھائی نماز پڑھی ہے تو اللہ کی عبادت کی ہے نا، ایک دوسرے پہ احسان تھوڑی کیا ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو کسی کا تھوڑی بگاڑیں گے۔ اگر حاجی صاحب نماز میں نہیں آئیں گے، میرا کیا بگاڑیں گے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ نہیں پڑھیں گے، جو نماز چھوڑے گا اس کے لیے عذاب ہے، وبال ہے، وہ خود ہی بھگتے گا، تو کسی کا کوئی نفع نقصان نہیں کر رہا۔ یہ تو انسان اپنے لیے فائدہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، میں یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں اپنے لیے بھلا کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی آدمی میری ایک بات کو لے لیتا ہے جو میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ اچھا بن جاتا ہے، نمازوں سے غفلت سے نکل آتا ہے، وہ کوئی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتا ہے، تو بھائی یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا تو دین کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، دین تو بے نیاز ہے، اس نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ آئیں گے، اللہ پیدا کرے گا حضور کی امت، قیامت تک حدیثیں بھی بیان ہوتی رہیں گی، قرآن کی آیتیں بھی بیان ہوتی رہیں گی، لیکن خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں دین میں بسر کیا، غفلت میں نہیں گزارا۔ تو اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں دنیا داری اور دوستی کا معیار کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، دنیا۔ جو جتنا تکڑا آدمی ہو، بھلے وہ گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، ظالم ہو، بیٹیوں کا حق مارنے والا ہو، رشتہ داروں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والا ہو، وہ بھلے شراب اور ناجائز ذرائع سے پیسے کمانے والا ہو، اس کی 4 5 5 10 بلڈنگیں ہو، ہمارا اس سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق ہو جائے تاکہ ہم جو ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو دوستی کا معیار ہے وہ دنیا داری نہیں ہونی چاہیے بلکہ دین داری ہونی چاہیے، اور دین لیتے ہوئے بھی دیکھو کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، کیا آیا کہ یہ حضور کی ذات کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھتا ہے، اولیاء کے حوالے سے اس کے کیا عقائد ہیں، کہیں ایسا تو نہیں وہ خود گمراہ ہو اور تمہیں بھی گمراہ کر دے، تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ تو دوستی ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے۔ 21ویں حدیث پاک ہے حضرت مولا علی کی یوم وصال کی، یوم شہادت کی نسبت سے، اس کا عنوان ہے نیت کا اثر، یعنی جو ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو دل میں ایک ارادہ کرتے ہیں، اس کا نام نیت ہے۔ اور نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ بلا سوچ و بچار آپ وہ بتا دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے تو ہم کہیں گے ہم نے عشاء پڑھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوچ میں لگ جائے یار میں نے کون سی پڑھی ہے تو پھر اس کی نیت نہیں شمار ہوگی۔ بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ اگر آپ عمل کر رہے ہیں نیت میں کھوٹ ہے تو یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ نماز پڑھ رہے ہو نیت میں اگر لوگوں کو دکھاوا ہے تو نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت خالص۔ میں یہاں درس دے رہا ہوں، اگر میری نیت یہ ہو کہ لوگ بیٹھے جناب، لوگ واہ واہ کہیں، لوگ کہیں جی واہ مولوی صاحب نے تو مسجد آباد کی ہوئی ہے، اگر میری نیت اپنی واہ واہ کروانی ہے تو یہ سارے کا سارا میرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر خالص اللہ کی رضا ہے یار حضور کی امت کو، بجائے اس کے کہ وہ اوپر اپنا فضول وقت بندہ کہیں دائیں بائیں دنیاوی باتوں میں وقت ضائع کرے، چند لمحے بیٹھ کر اللہ کے رسول کی بات سنا دے،
کیا پتا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کسی کے دل میں اثر کر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے اور وہ بندہ، اس کی تبدیلی ہماری مغفرت بخشش کا وسیلہ ذریعہ بن جائے۔ تو لہذا جب بھی کوئی کام کریں تو اپنی نیت کو خالص، کس کے لیے؟ خالص۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور آئیں گے جنہوں نے اپنے کام میں دکھلاوا کیا ہوگا، یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، لیکن اس میں لوگوں کی واہ واہ لینا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نیکی کا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی، تو اللہ فرمائے گا کس لیے آئے ہو؟ کہیں گے یہ ہم نے نیک کام کیے ہیں، ہم نے تو بڑی تبلیغ کی ہے، ہم نے تو بڑا واعظ کیا ہے، ہم نے تو بڑی تبلیغیں کی ہیں، ہم نے تو بڑے نیک کام کیے ہیں، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو جہاد کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا ان کے اعمال نامے کو کھولا جائے۔ اب اعمال نامہ کھل جائے گا، اللہ فرمائے گا ان کی نیتوں کو کھولا جائے، وہ نیتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا مقصد ہوگا یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بندہ میرے کل مشکل وقت میں کام آئے۔ کوئی صدقہ اس لیے دیا لوگ واہ واہ کریں، واہ جی واہ بڑا سخی ہے، جہاد اس لیے کیا لوگ کہیں جی واہ غازی ہے، بڑا مجاہد آدمی ہے، تبلیغ اس لیے کہ علم پھیلایا اس لیے لاؤ لوگ کہیں واہ کیا علم ہے جناب، کیا علمی نکات حضرت بیان کرتے ہیں، صرف لوگوں کی واہ واہ مقصود تھی۔ اللہ فرمائے گا یہ تم نے جتنے کام کیے ہیں اس میں میری رضا تو کہیں ہے نہیں، جاؤ جن کو تم نے خوش کرنے کے لیے کیا تھا دنیا میں ان سے تم نے واہ واہ لے لی تھی، جب میرے لیے کچھ نہیں کیا تو لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچو یار ہم نیک کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے لیے تو نیک کام تم نے کیے نہیں، لہذا لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیے تھے، وہ دنیا میں ہو گئی تھی، لوگوں نے تمہیں تھپکیاں بھی دے دی تھی، نعرے بھی لگا دیے تھے، سب کچھ کر لیا تھا، جاؤ انہی سے جا کے لو، جب میرے لیے کچھ کیا نہیں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اس وقت انسان پر کتنی حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، اس وقت کتنا انسان مایوس ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا کہ میرے لیے جب تو نے کوئی اجر کیا نہیں تو لہذا میرے پاس میرے لیے کوئی عمل کیا نہیں تو میرے ہاں اجر کیا ملے گا؟ لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو، جب بھی کوئی نیک کام کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ ہاں رہا انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، چاہتی ہے کہ میں نیک کام کروں، لوگ دیکھیں، واہ واہ کریں۔ رب کا وعدہ ہے تم میرے بن جاؤ، ساری مخلوق کو میں تمہارا بنا دوں گا۔ ساری مخلوق کو مجھے آپ یہ بتاؤ، آپ میں سے کسی کے باپ نے، دادا نے، پردادا نے، لکڑ دادا نے 5ویں 36 پشت میں کسی نے عبداللہ شاغادی صاحب سے ملاقات کی ہے؟ بتاؤ، کی ہے کسی نے ملاقات؟ آپ میں سے کی ہے؟ لیکن وہاں چلے جاؤ، لوگوں کا جو ہے وہ جمع غفیر ہے، ایک لائن آنے والے کی آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، وہ صبح سے لے کر رات 12-1 بجے تک، جب تک مزار شریف بند نہیں ہوتا وہ چل ہی رہی ہے۔ کبھی بھی چلے جاؤ جا کے دیکھو۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارو گے نا، صدیوں بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نشان کو مٹنے نہیں دے گا، تمہاری یاد کو اللہ زندہ رکھے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب بندہ تو ایک دن فنا ہو جائے گا، رب کو تو فنا نہیں ہے۔ اب جب تک رب کی ذات باقی ہے اس وقت تک بندے کا ذکر بھی جاری رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو، رشتہ داروں میں کسی کا صلہ رحمی کرو، کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرو، کسی کی بیٹی کے جہیز کی مد میں مدد کرو، کبھی دکھاوا نہیں کرو یار۔ یہ لوگ دکھا کے دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمارا اعلان لو، ہمارا نام لو۔ ہم ایک مدرسے میں میں پڑھتا تھا، تو وہاں جو ہے وہ ایک حاجی صاحب تھے، وہ مہینے میں 1000-2000 جو ہے وہ دیتے تھے، رسید کاٹ کے جاتی تھی دفتر سے، تو انہوں نے ایک کی بجائے 2 حج کر لیے۔ کیا؟ 2 حج کر لیے۔ تو رسید حاجی صاحب کے نام سے گئی تو انہوں نے رسید بھجوا دی، غصہ کیا،
کہا یہ رسید کے ساتھ نئی رسید بناؤ، الحاج لکھو، میں نے 2 حج کی ہیں۔ بتاؤ، جب انسان کی یہ نیت ہوگی بھی تم نے حج کیا، احسان کیا ہم پہ، پڑے گھر والوں کو حقیر جانے کہ یار یہ جو بے نمازی ہیں سارے لوگ، یہ نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نیک آدمی ہے تو وہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو حقیر جانے۔ کیا پتا اجڑے ہوئے حال میں کوئی ایسا ہو جو تیری نماز سے زیادہ اخلاص میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہو اور وہ اللہ کو تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور تو اس کو حقیر جان، تیری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اسی لیے کہا کسی کو حقیر، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں جانو۔ اسی لیے اپنی نیتوں کو کھرا رکھو، انشاءاللہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ تمہاری تعریفات کے خود ہی ڈنکے بجوا دے گا۔ ایک وقت آئے گا لوگ خود کہیں گے کہ یار اچھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم کا بھولنا، 22 نمبر حدیث، آخری حدیث پاک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا بھول جانا بھی ایک عذاب ہے، یعنی حافظے کا کمزور ہو جانا، یہ حافظے کا محفوظ رہنا، یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی۔ یہ جو حافظہ ہوتا ہے نا انسان کی، جو جس میں انسان اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے، جس کو حافظہ کہتے ہیں، ذہن کہتے ہیں، اگر اس کو بیماری لگ جائے نسیان کی، بھولنے والی بیماری ہو، انسان پڑھے کوئی کام کرے بھول جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ بھولنے والی۔ اور آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بھول کر پتے بھولنے والی بیماری ہو جائے نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اتنی زیادہ بھلکڑ ان کے اندر پن ہے کہ وہ اپنے موٹر سائیکل لے کر گئے، وہ بازار میں ہی موٹر سائیکل چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو موٹر سائیکل پہ گئے تھے۔ میرے ایک تو دوست ایسے ہیں، وہ کہنے لگے یار ہم تو موٹر سائیکل لے کر گئے، وہ مسجد میں ہم نماز کے لیے موٹر سائیکل لے کے گئے تو ہم گھر آ گئے، بعد میں کوئی کام پڑا، ابھی موٹر سائیکل کہاں ہے، وہ بعد میں پتہ چلا یار ہم تو نماز پڑھنے موٹر سائیکل پہ گئے تھے۔ تو یہ انسان کو یہ جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے نا حافظے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی حفاظت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظے کی جو ہے وہ اضافے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی، حضور نے خود دعا مانگی، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یقیناً جب انسان کا حافظہ مضبوط ہوگا تو علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر انسان پڑھتا تو بہت کچھ ہے لیکن پڑھ کے بھلا دیتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے صبح کیا پڑھا تھا، تو انسان بھول جائے، تو یہ نسیان کی بیماری، یہ زیادہ دیر تک واش روم میں رہنے سے بھی ہوتی ہے، اور گندی چیزیں دیکھنے سے بھی، اپنا سطر بلا کسی عذر کے دیکھنے سے بھی انسان کا حافظہ کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایسی مکروہ چیزوں کو دیکھنے سے بھی کیا ہوتا ہے، اور ہر وہ گناہ جس میں انسان دلچسپی لیتا ہے وہ بھی انسان کے حافظے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم، اچھا اسی طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھنا، اسی طرح اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھنا، قرآن پاک کو بغور دیکھنا، اور کثرت سے قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، اس سے انسان کے چہرے کے نور میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قبلے کی طرف بیٹھنے سے۔ کس کی طرف؟ قبلے کی طرف بیٹھے رہنے سے انسان کے نور میں بھی، چہرے کے نور میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کی آنکھوں کے بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کا حافظہ بھی کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ حافظہ بھی کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے سے، اور اسی طرح 21 بار اگر کوئی آدمی علم نشرہ شریف خالی پیٹ، یعنی صبح جب انسان اٹھتا ہے نہار منہ اور کچھ نہ کھائے پیے اس سے پہلے 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے، سورہ علم نشرہ پڑھ کے، پانی پر، بادام پر، کوئی بھی کھانے والی چیز پر اگر پڑھ کے کھا لے، کوئی طالب علم ہے تو وہ انشاءاللہ جلد اس کا حافظہ اچھا ہو جائے گا، اور وہ حافظ قرآن بن رہا ہے تو بہت جلد انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائے گا، اور وہ بھولنے کی اس کو بیماری ہے تو اس کو کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اور یہ بھی علماء نے فرمایا کثرت سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ایک پڑھنے سے ایک تو حافظہ مضبوط ہوتا ہے، دوسرا انسان کی یہ جو زبان ہے نا، اس کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے، یعنی زبان فصیح بلیغ ہوتی ہے اس سے بھی، اور انسان کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے، انسان کا سینہ علم کے لیے کشادہ ہوتا ہے۔
اور زیادہ سے زیادہ علم اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے انوار و تجلیات منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والا یہ ماہ مبارک ہے، ہمارے پاس آ چکا ہے۔ دعا کرو اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں حضور کی امت کو بہت یاد رکھتا ہوں، کیوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی مبارک دیکھیں نا، اس دنیا سے جب آپ تشریف لائے اس وقت سے لے کر سرکار کا اس دنیا سے چلے جانا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر مبارک میں جب صحابہ نے اتارا اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک جنبش فرما رہی تھی اور آپ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب آپ تشریف لائے، اما آمنہ فرماتی ہیں آپ نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ آپ حالت سجدہ میں آپ نے پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ سرکار نے حالت پیشانی، یعنی جب ولادت ہوئی تو پیشانی آپ نے زمین پہ رکھ دی، اور اس زمین پر پیشانی رکھنے کی برکت سے اللہ نے پوری امت کے لیے روئے زمین کی زمین کو جائے نماز کے لیے پاک فرما دیا، یعنی جائے نماز بنا دیے۔ باقی جتنے بھی نبی گزرے ان کے لیے نمازوں کے لیے جگہ مختص تھی، عبادت خانے تھے، اگر وہ وہیں عبادت کرتے تھے تو نماز کو ان کی عبادت قبول کی جاتی تھی، اگر وہ دوسری جگہ کرتے تھے تو ان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن حضور کے لیے پوری روئے زمین کو جائے مصلی بنا دیا۔ یار مسجد نہیں آ سکتے گھر میں پڑھ لو، گھر سے دکان پہ گئے ہو گھر نہیں جا سکتے مسجد نہیں، دکان پہ پڑھ لو، ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہو وہیں وضو کر کے کھیتی باڑی والی جگہ پہ ہی نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، پانی نہیں ہے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے کہ تیمم کر لو۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں، کتنی اللہ پاک نے یہ برکتیں حضور کی امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ تو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے ہم سے یہ نیکی کا کام لے لیا ہے۔ حضور کا دین میرا آپ کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے دین کی تبلیغ کی، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی حضور کے دین۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے کام کے لیے پسند فرمایا، ورنہ میں اگر آپ کو نہ بٹھاتا تو آپ بھی نہ بیٹھتے چلے جاتے۔ اب تک آپ نے بیسیوں دنیا داری کی باتیں کر لینی تھی، الا قلیل بہت سے کم لوگ ہوتے جو تسبیح پڑھتے رہتے، ورنہ اکثر لوگ دنیا داری کی باتوں میں لگے رہتے۔ لیکن آپ نے اتنی دیر خاموش رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنی ہیں، یقیناً یہ آپ کا جو وقت ہے نا یہ بہت بڑا سعادت والا وقت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں اس حلقے کی آپ کو اہمیت بتا رہا ہوں، یہ جو دینی حلقے لگتے ہیں نا اس کی اہمیت کیا ہے۔ حضور حدیث پاک میں آتا ہے حضور ایک صحابی کے ساتھ نا گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے رب کا سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ جو صحابی آپ کا غلام آپ کے ساتھ محو گفتگو ہے اس کے زندگی کے چند لمحے باقی رہے۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی سرکار سے، سرکار اس سے باتیں کر رہے تھے، وہ سرکار سے باتیں کر رہا تھا۔ جبریل کیا پیغام لائے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس آپ کے صحابی کے زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے، اس کو آپ بتا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے کہ میرا امتی مجھ سے، صحابی مجھ سے کیا ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ آپ نے پیغام دیا، بھائی جبریل آئے تھے رب کا سلام لائے اور یہ پیغام ہے کہ تیری زندگی کے چند لمحے باقی رہ گئے۔ اب اس صحابی رسول نے پتہ ہے کیا عرض کی، پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں جاؤں بچوں سے ملاؤں، بیوی سے ملاؤں، اہل خانہ سے ملاؤں، کوئی وصیت کراؤں، رشتہ داروں سے آخری ملاقات کراؤں، بلکہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جو تھوڑا وقت رہتا ہے نا مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں میں وہ اس تھوڑے وقت میں کروں لیکن اجر مجھے اللہ بہت زیادہ عطا فرمائے۔ مجھے اجر کیا ہے اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا عمل بتایا جو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ اجر والا ہو؟ سرکار نے فرمایا وہ حلقہ جو لگا ہوا ہے نا جہاں صحابہ علم دین سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں، جا اس حلقے میں بیٹھ جا، علم سیکھنے سکھانے والوں میں بیٹھ جا، اللہ تھوڑے وقت میں تجھے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو میرا اور آپ کا وقت یہاں کتنا گزرا ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں
اگر اللہ ہمارے اس حلقے کو قبول فرما لے تو بتاؤ اللہ پھر ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یقیناً میں آپ سب کی یہی کوشش ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو خیر بات تو کہنا ہی کہنا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اس دنیا سے، ہماری قبروں کے نشانات بھی مٹ جائیں گے میرے دوستو، فاتحہ پڑھنے والا بھی ہماری نسلوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نام تک نہیں لیتے، ان کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے گا، اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم نے خیر کے کام کیے ہوں گے نا، انشاءاللہ یہ خیر کے کام ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، قیامت تک حضور کی بارگاہ میں شفاعت لے کے دیں گے اور رب کی رحمت سے جنت میں داخل کروا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کی توفیق دے اور دین سیکھنے کا جذبہ اللہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، سرکار کی ساری امت کی خیر، سرکار کی ساری امت پر کرم فرما، فضل فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو اس دنیا سے چلی گئی ہے، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کے بیماروں کو شفا دے، حضور کی امت کے پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات ناحق قید ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، بے روزگار ہیں لقمہ حلال عطا فرما، بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، بے گھر ہیں گھر عطا فرما، بے زر ہیں زر عطا فرما، رزق حلال کی تلاش میں یا اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے مجھ حقیر پر تقصیر کر یا اللہ مجھ نکمے کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مجھ پر، میرے ماں باپ اور اساتذہ پر کرم فرما۔ یا اللہ اس پوری جماعت کی خیر فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت، ہماری جان مال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اچھے دن نصیب فرما، پاکستان کے حالات کو بدل دے، پاکستان کی تقدیر کو بدل دے، پاکستان کو اچھے حکمران مقدر فرما دے۔ یا اللہ سرکار کے وہ امتی جو حضور کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے، مسجدیں سجائیں گے، مسجدیں آباد کریں گے، گلی محلے آباد کریں گے، یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، محلوں میں ہونے والی مجالس، محفلوں کی یا اللہ شرکائے محفل علماء کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کی دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ 12 ربیع الاول شریف کے یا اللہ جلوس میں کثرت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ یا اللہ جلوس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 12 روزہ جو محافل ہمارے اس علاقے میں ہو رہی ہیں، خوشو خضو کے ساتھ ان میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ 6 ربیع الاول شریف کو ہماری مسجد میں یا اللہ جن کا میلاد منا رہے ہیں یا اللہ روحانی طور پر ان کی جلوہ گری بھی ہو جائے، ان کی نگاہ کرم بھی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرماؤ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔